بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرم و نوازش کے خاص معاملات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کہی باتوں کو اور دعاؤں کو کبھی بے مول نہیں جانے دیتے۔ آج مدیحہ وائس میں ایک آتش پرست اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شمعون نامی مشہور آتش پرست حضرت خواجہ حسن بصری کا پڑوسی ہوا کرتا تھا۔ وہ 70 برس تک آگ کی پرستش میں مشغول رہا۔ آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ ہر طرح کا علاج اور تدابیر جب کام نہ آئی تو ایک روز حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی کہ تم نے ایک عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو تم اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ شمعون نے جواب دیا، خواجہ صاحب مجھے مسلمانوں کی 3 عادات سخت ناپسند ہیں جن کی بدولت آج تک میں اسلام سے دور رہا ہوں اور ابھی بھی مجھے اسلام میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تو بیان کرو وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم اسلام کے منکر ہو۔ اس نے جواب دیا، اول تو یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں جبکہ شب و روز دنیا کے متلاشی اور متوالے ہیں۔ دوم یہ کہ موت پر یقین کامل رکھتے ہوئے بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ سوم یہ کہ خدا کے دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہونے کے باوجود ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ خدا کو ناپسند ہے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بہت اچھی ہے اور اس میں حق شناسی کی دلیلیں ملتی ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کیا صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس تک آگ کی پرستش میں برباد کر دیے؟ ایک مسلمان اور کچھ نہ بھی کرے کم از کم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے اور اس بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے آگ کی پوجا کی ہے تو کیا آگے جا کر آگ سے محفوظ رہ سکو گے؟ اور کیا اگر ہم لوگوں نے آگ کی پوجا نہیں کی تو ہمیں کیا آگ جلا دے گی؟ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا، ایک آگ جلائی جائے، میں اور شمعون دونوں اپنا اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیں گے، دیکھتے ہیں کہ آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر اللہ کا فضل سے آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ شمعون نے جب یہ روح پرور منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت سے منور ہو گیا اور فوراً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، خواجہ صاحب حضرت اسی وقت مجھے کلمہ حق پڑھائیے۔ شرک میں ایک عمر بسر کر دی ہے، چند سانس باقی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیوں نہیں، میں لکھ کر دیتا ہوں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دیں گے۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر حضرات جو کہ عادل لوگ تھے ان کے بھی دستخط رقم کیے گئے۔ پھر شمعون نے کلمہ حق پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا اور ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا۔ رات کو خواجہ صاحب ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکے، ساری رات نوافل میں ادا کی اور اللہ کے آگے عرض کرتے رہے کہ یا رب کریم، میں تو خود ایک گنہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب آپ میری لاج رکھنے والے ہیں، ورنہ قیامت کے روز اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میرے کہنے پر کلمہ حق پڑھا۔ اسی بیکلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں نظر آیا، شمعون کے سر پر تاج ہے اور وہ خوبصورت لباس میں ملبوس جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے شمعون، سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ شمعون بولا، یا حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور وہ الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں۔ مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دی ہے، مجھے بہشت کے ایسے محلات میں اتارا اور مجھے اپنا دیدار کروایا ہے، اور وہ انعامات نوازے ہیں کہ میں بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت خواجہ حسن بصری کو واپس کر دیا اور کہا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے آزاد ہو چکے ہیں۔ جب خواجہ صاحب کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے، وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا جو شمعون کو دے کر قبر میں اتارا تھا۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، یا مالک کون و مکاں، تیری ذات کتنی مہربان اور کتنی غفور الرحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال
سال تیری نافرمانی کی، فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرما دیے۔ غیب سے آواز آئی، حسن بصری تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا تھا، اے حسن بصری تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا تھا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لے آئے، پھر ہم تجھے کیوں کر رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ نہ صرف یہ واقعہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔